बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। तीन चार आम चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा अहम तो ये चीज़ है कि सरदार लतीफ़ खोसा जो माहिर कानून है, बैरिस्टर है, इमरान खान साहब के केसेस को डील कर रहे हैं, बुशरा बीबी के केसेस को डील कर रहे हैं। उनकी एक ताज़ा ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो है बुशरा बीबी के साथ। इसमें क्या अंदर की बातें हो रही हैं और इस ऑडियो लीक का मकसद क्या है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को कल जमानत तो मिल गई और ये उनके लिए एक बिग डे होना चाहिए था, मगर बिग डे को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया गया और मुस्लिम लीग नून का कैंप इस वक्त खामोश क्यों है, उनकी जमात में इतनी खामोशी क्यों है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि शेर अफसर खान मरवत जो है, उनको घेरा डालने की बड़ी कोशिश हुई एक सीनियर सहाफी की तरफ से कि शायद वो उनके सवालों के चुंगल में फंस के तो कुछ ना कुछ ऐसा कह दें जो अमूमी तौर पे मरवत साहब से अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गैर मुतवक्के तौर पे वो कुछ भी कह देते हैं गुस्से के अंदर। लेकिन मरवत साहब ने खुद को बचा लिया, बड़े समझदार निकले। ये एंकर कौन थी, क्या सवालात हुए और मरवत साहब किस तरह से निकले, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर इस्लामाबाद, क्योंकि शहर इख्तदार है, यहाँ पर कौमी हुकूमत का बड़ा चर्चा चल रहा था कि शायद कौमी हुकूमत बना दी जाए। अब एक नया शोशा छोड़ा गया है, ये शोशा क्या वाकई कामयाब होगा नहीं होगा और ये फिलर है या वाकई ऐसी कोई फिल्म चलाई जाएगी, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो, हर मेरा व्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू कर लेते हैं कि जी सरदार लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान जो एक गुफ्तगू थी टेलीफोन के ऊपर हुई, वो गुफ्तगू लीक कर दी गई है। पहले इस गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले आज लतीफ खोसा साहब से काफी रिपोर्टर्स हजरात ने कोर्ट रूम के बाहर पूछा है उनसे कि आपकी एक ऑडियो लीक हुई है। तो इस ऑडियो लीक को पहले तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मैंने इसको सुना नहीं है और वैसे भी क्लाइंट और वकील के दरमियान गुफ्तगू को लीक करना निहायत शर्मनाक है। शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने मेरी और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की है। यानी किसी हद तक ये तासुर मिलता है कि बुशरा बीबी और लतीफ खोसा साहब के दरमियान जो है वो गुफ्तगू हुई होगी, मगर ये गुफ्तगू कितनी ऑथेंटिक है, कितनी मुसद्दिका है, क्या इसके ऊपर यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये गुफ्तगू मैं आपको बताऊंगी। ये गुफ्तगू जब आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या वाकई इस पे यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज होता है बुशरा बीबी के ऊपर से और बुशरा बीबी खोसा साहब को टेलीफोन पे ये कह रही है कि जी हमारा तो बड़ा मसला पड़ गया था क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थी, हमारा अच्छा खासा मसला पड़ गया था। तो उसके ऊपर लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बुशरा बीबी कह रहे हैं कि जी हमारा बड़ा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी, तो मैंने फिर ज्यादा मुनासिब ये नहीं समझा कि मैं इन लोगों से ज्यादा इनकी बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया है जी कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने भी अब केसेस हैं जो मैं नहीं समझूंगी लेट हो रहे हैं वो भी वही करेंगे। तो उसमें खोसा साहब कह रहे हैं कि नहीं जी मैं उनके साथ बदतमीजी क्यों करूंगा, असल में हुआ यूं। जब वो यहां तक रुकते हैं फिर बुशरा बीबी की आवाज आती है। बुशरा बीबी कहती है कि जी, वो कहती है कि इसने हमारे साथ बड़ी बदतमीजी की है, हम तो सोच भी नहीं सकती थी कि किसी की इतनी हिम्मत होगी। और वो कहती नहीं नहीं, वो पूछने गई थी, कहती मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को क्या जरूरत थी कि आप लोग उठ के उनके ऑफिस चली गई। फिर आगे से वो कहा जा रहा है, जो बुशरा बीबी बयान कर रही, वो कहती कि नहीं जी हम पूछने गई थी कि इन्होंने ये इसमें ये लाइन क्यों लिखी है जहर वाली और ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनसे कहा नहीं नहीं जी आप ऐसा मत बोलें। और फिर लतीफ कोसा साहब कहते हैं कि नहीं जी मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरा काम करने दे, जो मुनासिब है मैं समझता हूँ वो मैं करूंगा। तो ये सारे वो गुफ्तगू है जिसके अंदर असल में जो एक मकसद दिया जा रहा है, जो बताने की कोशिश हो रही है, वो ये है कि बुशरा बीबी प्लॉटिंग कर रही है। ये बुशरा बीबी और उनकी बहनों की, इमरान खान की बहनों के दरमियान शदीद इख्तलाफ है और ये तीन बहनें एक साथ निकल खड़ी होती हैं, बुशरा बीबी अकेले से हैंडल कर रही हैं। असल में यहाँ पर फैसल वाउडा की एंट्री होती है। फैसल वाउडा वो है जिन्होंने 2 रोज पहले कहा था कि आपके सामने होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 धड़े हो जाएंगे। फिर उनसे रऊफ क्लासा साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब कब तक होंगे, मतलब जो आप भी बात कर रहे हैं आप कैसे यकीन, उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा 24 से 36 या 72 घंटों के अंदर सूरत हाल आपके सामने होगी। बॉर्डर साहब के स्टेटमेंट के 24 घंटे के बाद, एग्जैक्टली 24 घंटे के बाद ये ऑडियो लीक हो गई है। अब ये ऑडियो लीक जिस तरह से हुई है और जिसमें लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान गुफ्तगू है वो बड़ी बेरब्त किस्म की है। मतलब वो कहते हैं कि सवाल गंदुम जवाब चना,
یہ اس میں یہی ہو رہا ہے. بشرا بی بی کچھ اور بیان کر رہی ہیں, لطیف کوسا کچھ اور گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کے اندر جملوں کو توڑ کر اس آڈیو کو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو لیک کیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال, یہ بھانڈا تو بیچ چوراہے پھوٹ گیا. یہ آڈیو لیک سے کوئی تاثر نہیں آنے والا. آپ کا جو کلائنٹ ہے اور آپ کا جو وکیل ہے اس کے درمیان ایک گفتگو رہتی ہے. اس گفتگو کو ٹیپ کیا گیا اور اس کے اندر سے جملوں کو توڑا گیا. آپ بھی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل بے ربط قسم کی یہ آڈیو لیک ہے, اور اس میں جواب کچھ ہے, سوال کچھ ہے, گفتگو کہیں سے شروع ہو رہی ہے, کہیں پہ جڑ رہی ہے, کہیں پہ ختم ہو رہی ہے. کوسا صاحب کا جواب کچھ ہے, بشرا بی بی کی بیان کچھ ہے. تو یہ بڑی فضول قسم کی ایک جاہلانہ کوشش ہے اور بڑی فضول طریقے سے, بھونڈے طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے جھوٹ ہے. یہ آڈیو لیک تو نکل گئی, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی یا دھڑوں میں تقسیم کرنے کی یہ جو پہلی کوشش ہے, اور اس کے علاوہ جو پلے کارڈز ہم نے دیکھے, جو احتجاج ہم نے دیکھا, وہ سارا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اصل فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. اور مختلف طریقوں کے ساتھ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے, صرف عمران خان کی میں بات نہیں کر رہی, پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس سے دور رکھنے کے لیے اس کی دھڑے بندی کرائی جا رہی ہے تاکہ ان کا ووٹر کنفیوز ہو, فرسٹریٹ ہو اور ڈیوائڈ ہو جائے مختلف قسم کے دھڑوں میں. تو آٹومیٹکلی عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے جو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ نواز شریف کے اوپر بڑی نوازشات ہو رہی ہیں, جو کل نوازش ہوئی ہے کورٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کے اوپر سے, تو وہ یہ تھا کہ فلیگ شپ ریفرنس کے اندر تو اپیل واپس لے لی نیب نے. ایون فیلڈ کے اندر وہ بری ہو گئے, باعزت بری نہیں ہوئے, یاد رہیے. تو دوسری بات یہ کہ العزیزیہ کی ننگی تلوار ابھی بھی نواز شریف صاحب کے اوپر لٹک رہی ہے. یہ جو لوگ بڑے پریشان تھے, کنفیوز تھے کہ نواز شریف صاحب کو کل بڑا ریلیف ملا ہے, اور مسلم لیگ نون کی ایک روایت ہے کہ جب بھی وہ جیتتے ہیں یا جیتنے کے قریب ہوتے ہیں تو یہ وکٹری کا سائن بناتے ہیں. وہ وکٹری کا سائن نہیں بنا, مٹھائیوں کے ٹوکرے نہیں کھلے, لوگوں کو مٹھائی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, اور جو ایک انصاف ملا اس کے اوپر تو باتیں کھلنی چاہیے تھی کہ 4 سال کے بعد انصاف میاں نواز شریف صاحب کو ملا. مگر مسلم لیگ نون اس لیے خاموش ہے کہ العزیزیہ کی ننگی تلوار ابھی بھی ان کے اوپر ہے. اور یہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو گئے تو ان کو ایک کلین چٹ مل جائے گی, عوام کے اندر جانے کا ان کو ایک کلین ایک ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا. لیکن یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح سے انصاف مل رہا ہے, یہ تاثر نہیں ہے, بلکہ یہ میں کہوں گی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب آئے, ایک ڈیل کے نتیجے میں لاڈلے پن کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کے کیسز کو ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ان کے اوپر کرپشن کا دھبا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے. یعنی کہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کو زور زبردستی انصاف فراہم کیا جا رہا ہے, لیکن آپ کرپٹ ہیں, آپ کی کرپشن ہے. یا تو نواز شریف صاحب نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ثبوت فراہم کیے ہوں, رسیدیں دی ہوں, یا کوئی اس طرح کے مضبوط آرگیومنٹس دیے گئے ہوں. تو نواز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کا دھبا ابھی بھی موجود ہے, چاہے وہ لاڈلا پن کے تمام کیسز سے نکل جاتے ہیں. العزیزیہ کی ننگی تلوار اس لیے ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا گیا تھا, اور جن لوگوں نے نکالا ہمیں عوام سے دور کر دیا گیا. اور ہر تقریب کے اندر اس قسم کے جملے ہمیں سننے میں مل رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ایسے صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ احتساب کا دائرہ وہاں تک لے کر جائیں گے جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ان کی وکٹمائزیشن ہوئی, اصل میں نواز شریف صاحب کا اقتدار چھینا گیا اور انہیں عوام سے دور کیا گیا. پھر نواز شریف صاحب کے کیمپ میں خاموشی اور نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کے اندر جو فرسٹریشن ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ قومی حکومت کا جو فارمولہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو شامل کیا جائے گا, قومی دھارے کے اندر لا کے ایک حکومت الیکشن کے انتخاب کے بغیر قائم کر دی جائے گی, اور کچھ مہینوں کے بعد اگر ممکن ہو سکا تو الیکشن کروا دیے جائیں گے. لیکن ابھی جو اسلام آباد کے در و دیوار سے ایک اور آواز آ رہی ہے وہ یہ آواز ہے کہ قومی حکومت کی بجائے کیوں نہ ایسا ہو کہ اکیلے میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار دے دیا جائے, ان کو براہ راست نامزد کر دیا جائے. اب ایسی صورت میں یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی حصے دار ہے اقتدار کے اندر, اور یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اقتدار ملنا چاہیے. ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس ہونا چاہیے اور ان کی جماعت کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جس کے لیے وہ ہمیں تگدو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو ویسے ہی اپنے تئیں اپنی موت مر جائے گا, اس کی تو ویسے ہی مٹی تلے چلا جائے گا یہ نظریہ, یا یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت ایک افواہ چھوڑی گئی ہے. تو قومی دھارے کی یا قومی حکومت کے بارے میں تو شاید سوچا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو کہ براہ راست نامزد کر دیا جائے نواز شریف صاحب کو, وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بار بار ہر ورکر کنونشن کے اندر
پبلک کے اندر ان کے رہنما اور میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہمیں ملنی چاہیے. بھائی ملنی کیا چاہیے؟ آپ الیکشن کے پروسیس کے اندر چلے جائیں, عوام سے اپنا ووٹ ڈیمانڈ کریں, 2/3 اکثریت آپ کو ملتی ہے تو آپ ڈائریکٹ گورنمنٹ بنا لیں. مگر یہ جو کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہمیں ملنی چاہیے تاکہ ملک کے مسائل کو دور کر سکے, تو یہ اصل میں پیغام عوام کے لیے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ عوام کا یہ پیغام کہیں اور بھیجا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں 2/3 اکثریت نہ دی, ہمیں براہ راست آپ نے نامزد نہ کیا نواز شریف صاحب کو, تو پاکستان کی سیاست تو کیا, ہماری اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, عام آدمی کی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی اور ملک اسی طرح سے بگاڑ کی صورت میں رہے گا. تو یہ نظریہ تو ہو گیا فلاپ. اس کے علاوہ العزیزیہ کیس کے حوالے سے جو بڑی مضبوط آرگومنٹس ہیں, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے العزیزیہ ریفرنس جو ہے اس کو لٹکایا جا رہا ہے تاکہ اقتدار ملنے کے بعد یا نواز شریف صاحب اگر کسی بھی طرح کی یا نون لیگ کسی بھی طرح کی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ پنگ پونگ کھیلنے کی کوشش کرے گی, تو اس ننگی تلوار کو نکال کے نواز شریف صاحب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. تو العزیزیہ کے ریفرنس کو اسی لیے ابھی نمٹنے نہیں دیا جا رہا, یا شاید ممکن ہے کہ اس کو نمٹایا بھی نہ جائے, اس کو اسی طرح سے لٹکایا جائے جیسے عمران خان صاحب کے کیسز, ان کے معاملات, ان کی درخواستوں کو عدالتوں میں لٹکایا جا رہا ہے. باقی جہاں تک نیب کی بات رہ گئی ہے تو میرا خیال میں کورٹس کو اور جو معزز ججز ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے, کیونکہ نیب یہی وہ نیب ہے جو ریفرنسز بناتا ہے, چاہے وہ کہے کہ میں سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائے, چاہے اس نے کسی اور کے حکم پہ بنائے. یہ نیب جب ریفرنسز بناتا ہے, لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو عدالت کو ان کو بھی نرغے میں لے کر آنا چاہیے, ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو براہ راست دوسرے کے احکامات کے اوپر کرپٹ پریکٹسز کے اندر شامل ہوتا ہے. تو نیب کے بھی کان کھینچنے کی معزز عدلیہ کو بڑی اشد ضرورت ہے, اور جب تک نیب کو سیدھا نہ کیا گیا, اس کے سکیوز کو آپ نے کسا نہیں, ٹائٹ نہ کیا, تب تک پاکستان کے اندر ہمیں کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ملے گی, پولیٹیکل استحکام ہمیں نہیں ملے گا. تو نیب کا جو نرغہ ہے اس کو بھی تنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں عدلیہ اور ججز ہی ہیں جو اس آئینی ادارے کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ اپنا کوئی رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک آخری معاملہ, وہ ہے شیر افضل خان مروت صاحب کا. افضل مروت صاحب جب سے ایک ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور جتنے وہ پاپولر ہیں, جتنے وہ کرسمیٹک ہیں, اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے اندر ہمیں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں اختلاف نظر آتا ہے, مگر جتنے سمجھدار لوگ اس وقت کور کمیٹی کے اندر شامل ہیں وہ بڑے طریقے سے, بڑے اچھے انداز سے اس معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس انٹرویو کے اوپر جو افضل خان مروت صاحب نے دیا, اور اینکر نے ان کو بڑا گھیرنے کی کوشش کی, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی اچانک سے سوئنگ کروا دیا انہوں نے سوال کے ذریعے, کبھی انہوں نے بڑی فاسٹ بالنگ کرا دی اپنے سوال کے ذریعے, مگر مروت صاحب جو تھے بلہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ چھکے چوکے ماری جا رہے تھے, آؤٹ وہ نہیں ہوئے. ہوا یہ کہ آج ٹی وی کے اوپر منیزہ جہانگیر صاحبہ نے شیر افضل خان مروت صاحب کو مدعو کیا ہوا تھا, اور ان کا باقاعدہ انٹرویو انہوں نے کیا تھا. تو افضل مروت صاحب سے انہوں نے مختلف سوالات کیے, جس میں پی ٹی آئی کے اختلافات کے اوپر بات ہوئی, افضل مروت صاحب کی نامینیشن کے اوپر بات ہوئی, نئے چیئرمین کی نامزدگی کے اوپر بات ہوئی, ان کی کرسمیٹک پرسنالٹی, اور پھر ان کو لے کے پی ٹی آئی کے اندر جو اختلاف ہے اس کے اوپر بات کی. تو میں ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, منیزہ جہانگیر نے بڑی کوشش کی کہ اپنے سوالوں کے ذریعے, ان کے زبردست سوال تھے کہ کوئی بھی بندہ پھنس سکتا تھا, بڑی منجھی ہوئی وہ اینکر ہے, مگر منیزہ جہانگیر نے اتنے سخت سوالات اور دائیں بائیں سے افضل مروت صاحب کو گھیرنے کی کوشش کی کہ وہ کوئی ایسی گگلی مار جائیں, کچھ ایسے وہ اسٹیٹمنٹ اپنی دے جائیں جن سے جو ہے نا وہ مروت صاحب کو سمجھ آئے کہ انہوں نے غلط کر لیا. مگر منیزہ جہانگیر صاحبہ کے سوالات کو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی چوائس بڑی زبردست ہے. مروت صاحب صرف ایک وکیل نہیں ہے, وہ پیدائشی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ سیاسی ذہن بھی لے کر آئے ہیں. تو مروت صاحب نے بڑے زبردست انداز سے جو سوالوں کے اندر سکم تھے, جو جان بوجھ کے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی منیزہ جہانگیر کی طرف سے, وہ مروت صاحب نے جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے, اور بڑے ہی کول مائنڈڈ ہو کے بڑے زبردست انداز میں وہ ان تمام سخت سوالوں کے درمیان سے نکل گئے اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ, بھاگے نہیں, اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ, کہ منیزہ جہانگیر کو پھر ماننا پڑا. باقی افضل مروت صاحب سے ایک شکوہ ضرور ہے, کیونکہ چیئرمین کے حوالے سے انہوں نے نام اناؤنس کر دیا تھا, نام اناؤنس نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ خان صاحب مستعفی ہو گئے, مگر جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی, اسی رات انہوں نے اے آر وائی کے شو پر بیٹھ کے گوہر خان کا نام بتا دیا, حالانکہ اس کی سختی سے ممانعت تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ گوہر خان کا نام اگلی صبح دوپہر 2 بجے کے قریب جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. تو میری جب شیر افضل مروت صاحب سے میں نے بھی ان کے سامنے کے سوال
रखा मरवत साहब के कि आपने गौहर खान का नाम लिया, हालांकि इमरान खान ने मना किया था, तो इसकी क्या वजह थी? तो उन्होंने बड़ा मुझे मतलब रुके बिना, तामुल किए बगैर उन्होंने जवाब दिया कि वो इसलिए क्योंकि मैं जिद में मैंने आके, क्योंकि ये मेरे खिलाफ जा रहे थे तो मैंने जिद में आके गौहर खान साहब का नाम ले दिया। मरवत साहब बड़े जबरदस्त आदमी है, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, एक अच्छे बैरिस्टर हैं, अच्छे वकील हैं, खान साहब के केसेस को डील कर रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। मगर ये है ना कि आप अपनी जिद में आके अगर कोई काम करते हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि इसी जिद में आके कहीं कभी ऐसा ना हो कि वो इतने अनॉय हो जाएं, वो इतने परेशान हो जाएं इन साजिशों से, इन सियासी साजिशों से, कि जो चीज उन्हें नहीं करनी वो कर गुजरे। ये बड़ा खतरनाक है, ये अलार्मिंग है। तो मरवत साहब को गुस्सा अपना थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए, और लोगों के मेरे ख्याल में चुंगल में आने से की बजाय जहनी तौर पे वैसे ही तैयार रहना चाहिए जैसे वे मुनीसे जहांगीर के शो में बैठकर तैयार थे, जबरदस्त तरीके से जहनी तौर पे। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब ने ये पूरा जो प्लान बिछाया है, और जो साजिशी महल्लात के अंदर से साजिश पीटीआई को तोड़ने के लिए निकली है, देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीटीआई इसमें डिवाइड नहीं होगी, टूटेगी नहीं। और खान साहब से इस वक्त उनकी बहनों की भी मुलाकातें हैं, उनकी अहलिया की मुलाकातें हैं, उनकी लीगल टीम की मुलाकातें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि धड़ेबंदी हो सकती है, क्योंकि जब इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और वो सारी गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती कि कहीं पर भी कोई इख्तलाफ वाज़ेह हो सकता है। तो मुझे इजाजत दीजिए। वीलॉग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।